مولانا صاحب لبیک کے جو لوگ تھے جو قائدین ہیں ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اس کو آپ کس حد تک جسٹیفائی سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں۔ لبیک اس وقت امت کو ایک پیج پہ آنا ضروری ہے، ایک صف پہ آنا ضروری ہے، اور بغاوت کے مقدمے یہ صرف خوف دلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ بغاوت کے مقدمے کا آخری فیصلہ کیا ہوگا؟ پھانسی ہوگی نا؟ تو رسول اللہ کے ناموس پر امت یہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ کسی امتی کے لیے سب سے آسان کام، سب سے زیادہ آسان کام اپنے آقا نامدار کے ناموس پر اپنی جان دینا، اور اگر یہ جان اور یہ زندگی قبول ہو جائے اس راستے میں، اور چاہیے کیا جائے؟ املاک کا نقصان بھی ہوا تھا، لوگوں کو بھی مشکلات ہوئی تھی۔ املاک کا نقصان فوجی آپریشنوں میں کتنا ہوا تھا، کتنے لوگوں کے دیہاتیں، گاؤں کے گاؤں برباد ہو گئے، بچے برباد ہو گئے، ان کے سال ہر سال جو ہے وہ آئی ڈی پیز کی صورت میں بکھری ہوئی دنیا میں، اور آج بھی وہ بھگت رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اس وقت اس انسانیت کا احساس نہیں تھا۔ آج جب حکمران کے خلاف احتجاج ہوتا ہے اور لوگ سڑکوں پر آتے ہیں تو یہاں ان کو انسانیت نظر آ جاتی ہے۔ 120 دن جن سے آلودگی پھیلائی جا رہی تھی ڈی چوک پہ، اس وقت ان کو یہ گندگی اور غلاظت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں لوگوں کی زندگیاں برباد نہیں ہو رہی تھی، وہاں بازار بند نہیں رہے، لوگوں کے کاروبار اجڑے نہیں گئے۔ یہ ساری چیزیں جب ناموس رسالت کے حق میں ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ آج اس وقت پورے ملک میں کہتے ہیں ہم لوگوں کو گھر دیں گے، اس وقت تک بھرپور طور پر لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، تجاوزات کے نام پر، انکروچمنٹ کے نام پر۔ کراچی سے لے کر چترال تک، کوہستان تک، جہاں جاؤ لوگوں کو